بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، حجر اسود کو رکھنے کا واقعہ۔ جب خانہ کعبہ میں لوگوں نے حجر اسود رکھنے کی خواہش کی، دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرنے لگے، تو پھر لوگوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ ہم ایک ایسے آدمی سے فیصلہ کرواتے ہیں اور یہ سارا واقعہ آپ کو بیان کریں گے۔ ذرا ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں پیارے دوستو۔ اچھی بات کو سننے کے لیے شیطان سے بچنا پڑتا ہے، کیونکہ شیطان ایسا دشمن ہے کہ انسان کو ورگلاتا رہتا ہے، اچھی بات کو سننے نہیں دیتا۔ اس میں سارے واقعات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہی کیسے نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن غار حراء میں رہے، اور اس میں قریش کے سارے واقعات آپ کو بیان کریں گے۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہے، لیکن ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ اچھی چیز کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ دل کو صاف فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، آخر وہ سب بیت اللہ میں جمع ہو گئے۔ ان لوگوں میں ابو عمر، اس کا نام عزیفہ تھا، قریش کے پورے قبیلے میں یہ سب سے زیادہ عمر والا تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا باپ تھا، قریش کے انتہائی شریف لوگوں میں تھا، مسافروں کو اور کھانا وغیرہ دینے کے سلسلے میں بہت مشہور تھا۔ جب بھی سفر کرتا تو اپنے ساتھیوں کے کھانے پینے کا سامان خود۔ اس وقت اس شدید جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک حل پیش کیا۔ اس نے سب سے کہا، اے قریش کے لوگو، اگر جھگڑا ختم کرنے کے لیے تم یوں کرو کہ حرم کے صفا نامی دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہوگا اس سے فیصلہ کروا لیں گے، تمہارے درمیان جو فیصلہ کرے وہ اس کو مان لیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تجویز سب نے مان لی۔ آج اس دروازے کو باب اسلام کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ رکن یمانی اور رکن السود کے درمیانی حصے کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس دروازے سے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ قریش نے جیسے ہی آپ کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ تو امین ہے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ اور ان کے ایسے کہنے کی وجہ تھی کہ قریش اپنے آپس میں جھگڑوں کے فیصلے آپ سے ہی کرایا کرتے تھے۔ آپ کی نہ بلا وجہ کسی کی مخالفت کرتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے اپنے جھگڑوں کی تفصیل آپ کو سنائی۔ تو پیارے دوستو، یہ بات سننے والی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح فیصلہ کیا۔ تو پیارے دوستو، ساری تفصیل سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چادر لے کے آؤ۔ وہ لوگ چادر لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو بچھایا اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھ دیا۔ تو اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر قبیلے کے لوگ اس چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لیں، پھر سب مل کر اس کو اٹھائیں۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، چادر کو اٹھائے ہوئے وہ اس مقام تک آ گئے جہاں حجر اسود کو رکھا جانا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا، لیکن عین ہی اسی وقت ایک شخص آ گئے، بڑا اور تیز آواز میں بولا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ایک کم عمر نوجوان کو اپنا رہنما بنا لیا ہے، اس کی عزت فرزادی میں لگ گئے ہو۔ یاد رکھو، یہ شخص سب کو گروہوں میں تقسیم کر دے گا۔ پیارے دوستو، وہ شخص بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون تھا، تم لوگوں کو پارا پارا کر دے گا،
کہ لوگوں میں اس کی باتوں سے ایک بار پھر جھگڑا ہو جائے، لیکن پھر خود ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کیا ہے وہ لڑنے والا نہیں، لڑائی ختم کرنے والا ہے۔ چنانچہ حجر اسود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ مورخور نے لکھا ہے کہ یہ نجدی شخص دراصل ابلیس تھا، جو اس موقع پر انسانی شکل میں آیا تھا۔ جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو قریش نے اپنے بتوں کو پھر سے اس میں سجا دیا۔ کعبے کی یہ تعمیر جو قریش نے کی چوتھی تعمیر تھی۔ سب سے پہلے کعبے کو فرشتوں نے بنایا تھا۔ بعد صحابہ کرام فرمایا ہے کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ جب عرش کو پانی پر ہونے کی وجہ سے حرکت ہوئی تو اس پر یہ کلمہ لکھا گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کے لکھے جانے کے بعد عرش ساکن ہو گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، اس نے پانی پر ہوا کو بھیجا۔ اس سے پانی میں موجیں اٹھنے لگیں اور بخارات اٹھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بخارات کی یعنی بھاپ سے آسمان کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبے کی جگہ سے پانی کو ہٹا دیا، جگہ خشک ہو گئی۔ چنانچہ یہی بیت اللہ کی جگہ ساری زمین کی اصل ہے اور اس کا مرکز ہے، یعنی خشکی بڑھتے بڑھتے 7 بر اعظم بن گئی۔ جب زمین زیر ہو گئی تو اس پر پہاڑ قائم کیے گئے۔ زمین پر سب سے پہلا پہاڑ ابو قبیس ہے۔ پیارے دوستو، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ زمین پر میرے نام کا ایک گھر بناؤ تاکہ آدم کی اولاد اس گھر کے ذریعے میری پناہ مانگے۔ انسان اس گھر کا طواف کرے جس طرح تم نے میرے عرش کی ارد گرد طواف کیا ہے، میں ان سے راضی ہو جاؤں۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس طرح قریش کے ہاتھوں یہ تعمیر چوتھی بار ہوئی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو وحی کے اثرات شروع ہو گئے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کو سچے خواب دکھائی دینے لگے۔ آپ جو خواب دیکھتے وہ حقیقت بن کر سامنے آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سچے خوابوں کا سلسلہ اس لیے شروع کیا کہ اچانک فرشتے کی آمد سے کہیں آپ خوف زدہ نہ ہو جائیں۔ ان دنوں ایک بار آپ نے سعدیہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ جب میں تنہائی میں جا کر بیٹھتا ہوں تو مجھے آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک نور نظر آتا ہے۔ یہ نور جاگنے کی حالت میں نظر آتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی بات نہ پیش آ جائے۔ تو ایک بار آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے جتنی نفرت ان بتوں سے ہے اتنی کسی اور چیز سے نہیں۔ وحی کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے اسرافیل کو آپ کا ہمدم بنا دیا تھا۔ آپ ان کی موجودگی کو محسوس تو کر لیتے مگر انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس
طرح آپ کو نبوت کی خوشخبریاں دی جاتی رہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو وحی کے لیے تیار کیا جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں تنہائی کا شوق پیدا فرما دیا تھا، چنانچہ آپ کو تنہائی عزیز ہو گئی۔ آپ غار حراء میں چلے جاتے اور وہاں وقت گزارتے۔ اس پہاڑ سے آپ کو ایک بار آواز بھی سنائی دیتی، میری طرف تشریف لائیں اے اللہ کے رسول۔ اس غار میں آپ مسلسل کئی راتیں گزارتے، اللہ کی عبادت کرتے، پھر آپ 3 راتوں تک وہاں ٹھہرے رہتے، مگر 7 راتوں تک بھی پورا مہینہ وہاں گزار دیتے۔ آپ جو کھانا ساتھ لے جاتے تھے، جب ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لے جاتے۔ یہاں کھانا عام طور پر زیتون کا تیل اور خشک روٹی تھا، کئی کھانے میں گوشت بھی ہوتا تھا۔ غار حراء قیام کے دوران کچھ لوگ وہاں سے گزرتے اور ان میں کچھ مسکین لوگ ہوتے، تو آپ انہیں کھانا کھلاتے۔ تو غار حراء میں آپ عبادت کس طرح کرتے تھے؟ روایت میں ہے کہ اس کی وضاحت نہیں ملتی۔ علماء اکرام نے اپنا خیال ظاہر کیا ہے کہ ان میں سے ایک خیال یہ ہے کہ کائنات کی حقیقت پر غور و فکر کرتے تھے، اور یہ غور و فکر لوگوں سے الگ رہ کر ہی ہو سکتا تھا۔ پھر آخرکار وہ رات آ گئی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ آپ کی نبوت کے ذریعے اپنے بندوں پر عظیم احسان فرمایا۔ اور ربیع الاول کا مہینہ تھا اور تاریخ 17 تھی۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا، کیونکہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ 8ویں اور تیسری تاریخ بھی روایت میں آئی ہے اور یہ پہلا موقع تھا کہ جب جبرائیل علیہ السلام وہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس سے پہلے وہ آپ کے پاس نہیں آئے تھے۔ جس صبح جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے وہ پیر کی صبح تھی، اور پیر کے صبح ہی آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ پیر کے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ میں پیر کے دن پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، پیر کے دن ہی مجھے نبوت ملی۔ بہرحال اس بارے میں روایت مختلف ہے۔ یہ بات طے ہے کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک کا 40واں سال تھا۔ آپ اس وقت نیند میں تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کر آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑا تھا اور اس کپڑے میں ایک کتاب تھی۔ پیارے دوستو، وہ کتاب پیاری تھی، وہ کتاب قرآن پاک تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔